یار نعمان، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے. بھائی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تمہیں تمہاری نمازیں چاہیے. نماز کو اتنا وہ آسان یا کیجول نہ لو. مسلم کے اندر حدیث ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے کفر کے اور اسلام کے درمیان فرق ہی صرف نماز ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کئی صحابہ کرام ایسے کرتے تھے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو اسے مسلمان گنتے تھے، نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا اسے مسلمان نہیں گنتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ مسلم کی حدیث ہے 246، میرا خیال ہے کوئی حدیث ہے، اسے اسلام 360 میں بھی تم سرچ کر سکتے ہو. اس کا یہ ہے کہ بندے کے کفر، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اور اسلام کے درمیان صرف جو بنیاد ہے وہ نماز ہے. کہ نہیں کہ انسان کا کافر اور مسلمان ہونے کا فرق ہی آپ یہاں سے بتا سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے نا اس نے کفر کیا ہے. وہ مسلمان نہیں، وہ صرف کلمے تک ہے، یعنی کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، ہمارے سامنے ظاہری طور پر مسلمان ہے. یہ ٹھیک ہے، ہم اسے جانتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں بندہ ہے، فلاں نام کا بندہ ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار ماشاءاللہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز نہ پڑھنے ہی کفر ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ کفر کر رہے ہیں. اس سے ثابت ہو جاتا ہے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو کافر ہے، بے شک کلمہ پڑھتا رہے. اس سے بڑی بات اب میں کیا کروں، اس سے شدید الفاظ کیا ہو سکتے ہیں. یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا. اب آپ جان بوجھ کے نماز نہ پڑھیں، آفس میں بیٹھے ہیں، ٹائپنگ کر رہے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں، ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں مس نہ ہو یا میں جلدی سے کر لوں اور نکل لوں آفس سے، حالانکہ وہاں نماز چل رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، جماعت ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے جماعت کے لیے نہیں اٹھتے، کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو وہی ہو گیا نا، ترکت الصلاۃ متعمدا، آپ نے نماز چھوڑی، آپ کو پتہ ہے کہ نماز ہو رہی ہے، تو یہ آپ نے گویا کفر کیا. بہرحال ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسے ایسے تو نہیں سوچتے کہ ہم کفر کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، ہم نے سنا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں، کام کر رہے ہیں، نماز چھوڑ دی، بچوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، کہیں راستے میں نماز ہو جاتی ہے، کسی بازار میں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اپنی شاپنگ پوری کرتے ہیں، پھر جا کے گھر پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، نہیں تو بھول بھی جاتے ہیں. بھائی یہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. نماز کوئی عام معاملہ نہیں ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. بھائی نماز کو باقاعدہ، اب دیکھو نا، ہم صبح 9 بجے اٹھتے ہیں یار، باقاعدہ نہاتے ہیں، پھر کپڑے استری ہوئے ہوئے پہنتے ہیں، کپڑے استری نہ ہو ہم پہن کے آفس نہیں جاتے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یار ہمیں چاہیے ہم نماز کی بھی تیاری کریں. بھائی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو کریں. نماز کے لیے اگر ہو سکے کیا، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، تاکہ ہمارے ساتھ جو مصلین ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، انہیں بھی مزہ آئے نماز پڑھنے کا. تو دیکھیں کوئی آپ سٹیپ لیتے ہیں نا اپنی زندگی میں، آپ کے سامنے والے انسان پہ اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. اب دیکھو مثلا تم اچھے کپڑے پہن کے آئے ہو، میں دیکھتا ہوں یار نعمان نے، میرے دوست نے اچھے کپڑے پہنے، میرا بھی دل کرے گا میں بھی اچھے کپڑے پہنوں. اچھی خوشبو لگائیے، میرا بھی دل کرے گا اچھی خوشبو لگاؤں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یار اس کا تم خود اس کا ایک حساب کتاب لگا لو کہ بھئی نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو منٹس کی ہے نماز. صرف دن میں آپ کتنے گھنٹے آفس کے دیتے ہو اور کتنی باقاعدگی سے دیتے ہو، کتنی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہو، کتنی باقاعدگی سے اٹینڈ کرتے ہو. تو بھائی 2 منٹ کی نماز ہوتی ہے، 17 رکعات ہے ٹوٹل نمازوں کی اگر فرائض دیکھے جائیں. سنت اگر آپ نے پڑھنی ہے بہت اچھی بات ہے، سنت نہیں پڑھنی تو کم از کم فرض جو ہے وہ فرض تو پڑھیں. سوال صرف فرض کا ہوگا، سنت کا فرض نہیں ہوگا. وہ تو ایسے ہی ہے، جتنا آپ میٹھا ڈالیں گے اتنا وہ زیادہ میٹھا ہو جائے گا. آپ سنتے پڑھیں، آپ بے شک آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، میں سنتوں کا منع نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں حساب کتاب جو ہے جو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پوچھ گچھ جو ہے وہ صرف فرائض کی ہوگی. سنت آپ پڑھتے ہیں، ہاں یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اگر میرے فرضوں میں کوتاہی ہے، کوئی نقص وغیرہ ہے، تو وہ جو میں نے سنتے پڑھی ہوگی، یہ حدیث میں آتا ہے، اس سے وہ پورا کر دیا جائے گا. بہرحال یہ سنتے بھی آپ پڑھیں، لیکن کم از کم نماز جو فرض ہے اس کی طرف جلد از جلد اگر آپ نہیں پڑھ رہے، پلیز نماز ضرور پڑھیں. میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اس کی طرف ضرور آئیں. نماز ایک ایسا عمل ہے جو کہ الحمدللہ مسلمانوں میں عام ہے. باقی نیکیاں ہم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال نماز ایک بیسک چیز ہے دین کی، تو اسے ضرور پڑھیں اور باقاعدہ اہتمام سے نماز پڑھیں. تو یہ چیزیں ضرور کرنے والی ہیں.